تبدیلی کیا لائے؟ کوئی ایک تبدیلی جسے پاکستانی قوم فخر سے کہہ سکے ہاں یہ ہے تبدیلی جس کا خواب دکھایا گیا تھا کہ تبدیلی کے اس چیمپئن نے اب ہیرو سے اپنے آپ کو دیوتا بنا لیا۔ پاک افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کر کے ابھی نندن کو گرفتار کیا، موصوف نے فوراً واپس کر دیا۔ کس بنیاد پہ آپ کو مزید بیساکھیاں فراہم کی جاتی ہیں؟ کیوں آپ کو دودھ پلا کر پیمپر بدلے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کل یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ عمران خان تبدیلی کے چیمپئن ہے۔ عمران خان سرپرائز دینے کے بھی چیمپئن ہے۔ جو کوئی عمران خان کے خلاف جاتا ہے حالات خود اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ قوم تبدیلی کے اس سحر میں اس حد تک مبتلا ہو چکی ہے کہ پاکستان کو تبدیل کرنے کا نعرہ لگ گیا۔ ایسے ایسے خواب دکھائے گئے، ایسے ایسے نعرے لگائے گئے کہ سیاسی مخالفین بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس سے بڑا وعدہ، اس سے بڑا نعرہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے۔ عمران خان نے ذہنی عیاشی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں اور اس قوم کے مایوس طبقے کو ایسا اپنے سحر میں مبتلا کیا کہ پوری دنیا حیران ہو گئی ہے۔ تبدیلی کے اس چیمپئن نے ہر وہ پرانے گھسے پڑے نعرے، کارڈ اور حربے استعمال کیے جو کبھی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے کیے گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان واقعی کیا ایجنٹ آف چینج ہے؟ وہ کام جو پچھلے 75 سال سے بھارت سمیت تمام دنیا کرنا چاہ رہی تھی، تبدیلی کے اس چیمپئن نے کر دیا۔ تبدیلی کا یہ چیمپئن بیساکھیوں کے سہارے اقتدار میں آیا اور انہی بیساکھیوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر 3.5 سال گزارے، اور جب وہ یہ بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے تو لاڈلے نے بیساکھیوں پر ہی حملہ کر دیا۔ عدالتوں کو بدنام کیا، اداروں کی تذلیل کی، آئین کا مذاق اڑایا، قانون کی دھجیاں اڑائیں اور افواج پاکستان کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا۔ عمران خان کی یہی خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اسی ہاتھ کو ڈستا ہے جو اسے دودھ پلاتا ہے۔ ماجد خان سے لے کے پرانے سیاسی ساتھیوں تک کون آج عمران خان کے شر سے محفوظ ہے؟ اگر کوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مذہب، ملک، پاکستان سے عمران خان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2016 میں عمران خان نے پاکستانی نژاد لنڈن میئر کے امیدوار صادق خان کے مقابلے میں اپنے یہودی سالے زیک سمتھ کو سپورٹ کیا اور اس کو اپنا چھوٹا بھائی قرار دیا۔ زیک سمتھ کی بیوی جو ہے اس کے متعلق بھی بڑی باتیں ہیں اور ان کے یہودی لابی سے تعلقات کا تو سب کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر اسرار سے لے کے مولانا فضل الرحمان تک ہر کوئی عمران خان پہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگا چکا ہے، لیکن جو مجھ سمیت کبھی کسی نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، میں نے بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ سیاست میں الزامات ایک کلچر بن چکا ہے۔ اپنے سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کارکردگی کی بجائے اس کی لات کھینچتے ہیں اور وہ بھی کیچڑ اچھال کے۔ تبدیلی کے اس چیمپئن نے بھی اس روایت میں وہ شاندار تبدیلی کی کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ وہ نوجوان طبقہ جو اس ملک کا مستقبل ہے، ریاست مدینہ اور نیک پاک صاف لیڈر کی تلاش میں گالم گلوچ پہ اتر آیا۔ عدم برداشت کا کلچر عام ہو گیا، لڑائیاں چوک چوراہوں سے نکل کے گھروں تک آ گئیں اور پاکستانی قوم کی اخلاقیات میں ایک عظیم تبدیلی دیکھنے کو ملی، جہاں تہمت جیسا گناہ ایک روایت بن گیا۔ جس کو چاہو ڈاکو کہہ دو، جس کو چاہو غدار کہہ دو، جس کو چاہو چور لٹیرا کہہ دو۔ چلو عوام اور سیاستدانوں کی تو خیر ہے، یہ بیچارے تو تیسری دنیا کی مخلوق ہیں ہی، لیکن تبدیلی کا یہ تیر اس تیزی سے چلا کہ علاقہ غیر میں داخل ہو گیا۔ کسے نہیں پتا کہ پاکستان کی فوج اور عدلیہ اس ملک کی سالمیت کی ضامن ہے۔ خوشی ہو یا غم، یہ ادارے اس ملک میں امن و امان اور قانون کی بالادستی کے پہرے دار ہیں، لیکن تبدیلی کے اس چیمپئن نے اپنی توپوں کا رخ ان پہرے داروں کی طرف کر دیا۔ یعنی نہ ہوں گے پہرے دار اور نہ ہوگی حفاظت، اب خانہ جنگی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انتشار اور فساد کی تشریح کی جا رہی ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان پاکستانی فوج کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں کود پڑے؟ کیا کسی ملک کی فوج غدار ہو سکتی ہے؟ عمران خان لوگوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آرمی کی لیڈرشپ جو ہے اس ملک کے خلاف ہو گئی ہے؟ اس نے امریکہ کے اشارے پہ عمران خان کو گھر بھیجا۔ کیا عمران خان اس ملک کے لاکھوں شہید نوجوانوں کے گھر والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی قربانیاں رہے گا کہیں، کیونکہ یہ غدار ہے؟ سرحد پہ بیٹھے وہ نوجوان جو اپنی جان کی بازی لگائے بیٹھے ہیں، ان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم واپس آ جاؤ کیونکہ تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے ہمیں؟ سیاچین کے برفیلی پہاڑوں میں بیٹھے جو لوگ سنو بائٹس کی وجہ سے معذور ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی دشمن کے سامنے سینہ سپر کیے ہوئے، انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری قربانی کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ تم غدار ہو۔ افغانستان کی سرحد پر دشمن کے خودکش حملوں کا نشانہ بننے والوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بلوچستان میں شرپسند لوگوں کا نشانہ بننے والوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کون ہے غدار جو اس ملک کی نظریاتی اور جغرافیکل سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے یا جو ان حفاظت کرنے والوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ عمران خان بار بار جلسوں میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ نے پیغام کس کو دیا کہ اگر عمران خان کو گھر نہ بھیجا تو پاکستان کی خیر نہیں؟ تو یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کر رہی ہے نا۔ اور اگر نہیں تو بتا دیں کہ ایسے سوالات کا مقصد کیا ہے؟
کیوں عوام کے ذہن میں فوج کے سپہ سالار کے حوالے سے ایک وہم ڈالا جا رہا ہے؟ سراج الدولہ کا سپہ سالار غدار تھا، اس کی تشریح ہو رہی ہے جی۔ پاکستان میں میر صادق اور میر جعفر کس کو کہا جا رہا ہے جی، اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ امریکن اسکالر کرسچین فیئر نے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں تو افواج پاکستان میں دراڑ پیدا کریں۔ ہندوستان کے تجزیہ نگار نے کہا کہ پاک فوج ایک گوند ہے، اور یہ جس نے پاکستان کو جوڑ رکھا ہے، وہ ملک جس کے صوبوں کے نام قومیتوں کے نام پہ ہے، مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ دشمن پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، آفت ہو، وبا ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، پاکستان کے سولین ادارے معذور ہو جاتے ہیں اور فوج یہ جو مدد کو آتی ہے۔ ایک ایسے ادارے کے لیے عوام کے دل میں اس کا احترام کم کر کے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین کی سرپرستی کر کے ایک دشمنی اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ تبدیلی کے اس چیمپئن اب ہیرو سے اپنے آپ کو دیوتا بنا لیا، اور دیوتا قربانی دیتا نہیں ہے، قربانی مانگتا ہے۔ کبھی اپنی مرضی کا جنرل لگانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کی مثالیں دینا، تو کبھی ریاست مدینہ کے سائے میں اپنے گھنونے اور مکروہ عزائم کو چھپانے کی کوشش۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں کہ فیصل واڈا نے کیوں کہا تھا کہ اللہ کے بعد ہمیں عمران خان ملا ہے؟ نجم شراز نے کہا ہمیں شب قدر نہ بھی ملی، کم از کم عمران خان تو مل گیا۔ اور اگر پاکستان کو اس ایجنٹ آف چینج سے بچانا ہے تو اس نقلی بت کو ہلانا ہوگا۔ عمران خان ایک انسان ہے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، اور اتنی چھوٹی سی بات کو سمجھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ لوگوں پر تہمتیں لگانے والے اس تبدیلی کے چیمپئن کے اگر ماضی کے گناہوں کی فہرست بنائی جائے تو ایک لمبی کتاب ہے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ سیدھے راستے پہ، باقی سب گناہ گار۔ عمران خان اور اس کے حمایتی محب وطن، باقی سب غدار۔ سعودی عربیہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا منصوبہ کہاں بنا، کس نے بنایا، یہ کھل کر باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس حرکت پہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تبدیلی کے اس چیمپئن نے جب حکومت بنائی تو آدھی کابینہ ان لونڈوں اور لوٹوں کی تھی جو مشرف کے وزیر، 12 وزیروں سے ملک چلانے کا دعویٰ کرنے والے تبدیلی کے چیمپئن نے 53 رکنی کابینہ بنا دی۔ اور آج حکومت بنتے ہی شہباز شریف نے سعودی عربیہ اور عرب امارات کا دورہ کیا تو ہمارے تبدیلی کی چیمپئن نے کون سی نئی مثال قائم کی؟ تبدیلی کا چیمپئن، اس کا پہلا دورہ بھی سعودی عربیہ سے بھیک مانگنے کے لیے تھا۔ تبدیلی کا چیمپئن اتنا آزاد تھا کہ سعودی عربیہ کی ایک دھمکی پر ملیشیا اور مہاتیر محمد کو بھول گیا، ترکی کو بھول گیا، اردگان کو بھول گیا۔ پاک افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کر کے ابھی نندن کو گرفتار کیا، موصوف نے فوراً واپس کر دیا۔ تبدیلی کا یہ چیمپئن جو کہتا تھا کہ اچھا ہے مودی جیت جائے، اب اپنے سیاسی مخالفین پہ بھارت سے محبت کا رونا رو رہا ہے۔ شیر مزاری جو کہ زمینوں کی کرپشن کے مختلف مقدمات میں ملوث ہیں، انہوں نے حالیہ دنوں میں یو این او کو خط لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ملک کے خلاف سازش کر کون رہا ہے، کون ہے وہ جو بیرونی مداخلت کو دعوت دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی باڈی کو یہ خط لکھنا کہ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے، کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف رانا ثناء اللہ کے عطاب سے بچنے کے لیے بیرونی آقاؤں کو مداخلت کی دعوت دے رہی ہے؟ قوم نے تبدیلی کے چیمپئن کو پورا موقع دیا، اسے اقتدار میں بٹھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسی حکومتیں ہوں گی جنہیں اپنے اقتدار کے آغاز میں اس قدر حمایت اور مدد ملی ہو جتنی تبدیلی کے اس چیمپئن کو ملی۔ فوج کی جانب سے لامحدود مدد حاصل تھی، عوامی حمایت بھی ان کے ساتھ تھی، پنجاب کابینہ بھی ان کو کنٹرول تھا، اپوزیشن تقسیم اور مایوس اور بکھری بھی تھی۔ لیکن آپ کا پروگرام کیا ہوا؟ آپ تبدیلی کیا لائے؟ کوئی ایک تبدیلی جسے پاکستانی قوم فخر سے کہہ سکے ہاں یہ ہے تبدیلی جس کا خواب دکھایا گیا تھا۔ لیکن آپ کو لانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی، بربادی۔ شاید ہی کسی حکومت نے اپنی خراب کارکردگی، وعدہ خلافی، دشمنی کی سیاست سے اتنی جلد اپنے حامی اور دیگر لوگوں کو مایوس اور نا امید کیا ہو جتنا آپ نے کیا۔ کس بنیاد پہ آپ کو مزید بیساکھیاں فراہم کی جاتی ہیں؟ کیوں آپ کو دودھ پلا کر پیمپر بدلے جاتے ہیں؟ ہے کوئی جواب؟ اگر ہے تو سوچے سمجھے بغیر تنقید کی بجائے کامنٹس کریں اور مجھے بھی آگاہ کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔